کے نبی اسی نماز کے تعلق سے فرمایا سنو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے ہی نہیں، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے نماز جس نے چھوڑی اس نے کفریہ کام کیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ کہیں فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی تو یاد رکھنا اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ آج جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے میرے بھائیوں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ پائی جا رہی ہے۔ ہماری مسجد ویران ہے، اتنے جلسہ جلوس کے باوجود اصلاح نہیں ہو پا رہا ہے، اتنی تقریروں کے باوجود ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندیاں نہیں ہو پا رہی ہے، مسلمان نماز کے پابند نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلسہ کرانا غلط ہے، جلسوں کے اندر مقررین کو بلا کر تقریر کروانا غلط ہے۔ جتنی اصلاح ہوئی ہے تقریروں سے ہوئی ہے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سب کو خطیب بنا کر کے بھیجا، جاہلوں کو کم جاننے والوں کو علماء بتایا کرتے ہیں۔ جلسوں سے اصلاح ہوتا ہے لیکن نقصان بھی ہے، اس کا یہ کہ سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ میلہ ٹھیلا کو پہلے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، جلسہ وغیرہ میں میلہ کے لیے باقاعدہ اعلان لگانا پڑے گا، اور جو میلہ میں اپنی دکان لگائے گا مدرسے کے نام پر 10,000 چندہ لکھوائیے، ایک ہی دن میلہ بند ہو جائے گا، یہ کروانا پڑے گا۔ اب آپ سمجھیے گا مولوی صاحب میلہ نہیں لگائیں گے تو بھیڑ نہیں ہوگی، ہاں مطلب رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی، یہی رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی۔ موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں بھی رکھو اور موبائل کے اندر بھوجپوری گانا بھی رکھو، رحمان بھی راضی اور شیطان بھی راضی۔ جلسے صحیح ہیں، اصلاح ہونی چاہیے، جلسے جلوس بہت اچھے ہیں، مدارس زندہ ہیں، اور انہی مدرسوں سے ہم جیسے علماء نکلے ہوئے ہیں، ہم جیسے مولوی انہی مدرسوں سے نکلے ہیں۔ مدرسہ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے مولوی بھی آپ کو نہیں ملتے، یعنی مدرسوں سے ہی یہ مسجدیں برقرار ہیں۔ فتوے بازی کرنے والے بہت سے مولوی ملا ہوتے ہیں، جلسے سے کیا فائدہ ہے، جلسے سے کیا فائدہ، بہت سے مولوی لکھتے ہیں۔ اچھا سعودی عربیہ کے اندر بیٹھ کر کے اور سعودیہ کا پیسہ حجم کر کے تم کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے، مدرسوں کو زندہ کون کرے گا؟ انہی مدرسوں کو زندہ کرنے کے لیے جلسوں میں ابھی ہمارے حسین سلفی صاحب 1 بجے رات تک چندہ کر رہے تھے، ابھی میرے بعد بھی قاری زہیر صاحب آ کر کے چندہ کریں گے، اور یہ عوام اللہ کی رحمتیں نازل ہو آپ پر۔ میرے بھائیوں 2 بجے رات کر کے اٹھ کر کے چندہ دینا، ہم نے کسی مولوی کو نہیں دیکھا 2 بجے رات کو فلاں مولوی نے چندہ دیا ہے، لیکن یہی عوام چندہ دیتی ہے اور مدرسوں کو زندہ اس عوام نے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس عوام کو زندہ دل کس نے بنایا؟ ان علماء نے بنایا ہے، ان مدارس سے نکلنے والے مولویوں نے بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اصلاح کی سخت ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے دینی پروگرام ہونے چاہیے، لیکن پروگرام کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ نماز کی پابندی سے۔ یہ نماز قرآن تو یہاں کرتا ہو تلو ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ نماز تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، خوش و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ برائیوں سے رک جایا کرتے ہیں۔ یہ نماز بڑا کنٹرول کرنے والا یہ عمل ہے، برائیوں سے دور رکھنے والا عمل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم نماز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ نماز کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، اور ہمارے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جس بیماری کو وہن کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جو لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ
زیادہ ہوگی, مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہوگی, لیکن اس کا ویلو ختم ہو جائے گا, اس کا پاور ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کے اندر ایک بیماری آ جائے گی. آپ نے فرمایا اس بیماری کا نام کورونا نہیں ہوگا, اس بیماری کا نام ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, اس بیماری کا نام کینسر نہیں ہوگا, اس بیماری کا نام وہن ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے اس وہن کو کیا کہا جاتا ہے, یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ نے فرمایا دنیا سے بڑی محبت لوگ کرنے لگیں گے, دنیا سے محبت کرنے لگیں گے, دنیا کی چمک دمک میں ڈوب جائیں گے, ہائے دنیا کرتے چلے جائیں گے. حب الدنیا, دنیا سے بڑی محبت ہوگی, وکراہیت الموت, اور موت سے آخرت سے نفرت کرنے لگیں گے. آج دنیا کی چکر میں لگنے والوں لوگوں سنو, ہاں دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے, لیکن دنیا کے پیچھے میں اتنا بھی ڈوبنا نہیں چاہیے کہ آخرتی کو تم بھول جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ بیماری لوگوں کے اندر آ جائے گی. اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی, اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل کلیئر اور واضح طور پر آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ نبی کی بات بالکل سچائی نظر آ رہی ہے. آج دنیا کی فکر کرنے والے لوگ موجود ہیں, اپنے گھر کو ماربل سے سجا رہے ہیں, اے سی لگا رہے ہیں, کولر لگا رہے ہیں, اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے گھر کو خوبصورت بنا رہے ہیں. ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. آپ نے کبھی فرمایا تھا اگر گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہو, خوبصورت بنانا ہو, تو گھر کے اندر حیا پیدا کرو, گھر کے اندر شرم پیدا کرو, گھر کے اندر دینداری پیدا کرو. گھر کے اندر ماربل لگا لینے سے, سنگ مرمر لگا لینے سے, کولر اور اسی طریقے سے اے سی وغیرہ لگا لینے سے گھر خوبصورت نہیں ہوتا ہے. اگر گھر کو خوبصورت بنانا ہے تو گھر والے کو دیندار بننا پڑے گا, اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اور میرے بھائیوں, تمہیں آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی, دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنی پڑے گی, تب تیرا گھر خوبصورت ہوگا. آج گھر کا سسٹم بڑا بگڑا ہوا ہے, باپ بھی نمازی نہیں, ماں بھی نمازی نہیں, بہن, سب معاملہ وہی گڑبڑ ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں کہتا کہ ہم مسلمان ہیں, اصلاح کی ضرورت ہے, تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو اور پھر اس کے بعد اپنی فیملی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. گھر سے ایک معاشرہ بنتا ہے, جب ایک گھر والے سدھریں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے گھر کی فکر ہوگی. آپ کا گھر سدھرا ہوا ہے تو آپ سوچئے گا میرا بھائی کا گھر بھی سدھر جائے, لیکن آپ بگڑے ہوئے تو سامنے والے کی کیا فکر ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, امام کائنات نے بڑا پیارا مثال دیا ہے. آپ نے فرمایا ایک کشتی میں لوگ سوار ہیں اور سفر کر رہے ہیں, سمندر کی گہرائیوں میں, سمندر میں جا رہے ہیں, اور اسی کشتی میں دو منزلہ ہے, ایک اوپر والا منزلہ, ایک نیچے والا منزلہ. نیچے منزلہ رہنے والے, نیچے منزلے میں رہنے والے بار بار اوپر جا کر کے پانی مہیا کرتے ہیں, پانی لیتے ہیں اور پیاس بجھاتے ہیں. امام کائنات کہتے ہیں اگر نیچے منزلہ میں رہنے والے لوگ سوچنے لگے بار بار اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں, نیچے ہی سے پانی مہیا کر لیں, نیچے ہی سے پانی حاضر کر لیں. اب اوپر والا اگر نیچے والے کو منع نہ کرے تو نیچے والا ڈوبے گا ہی ڈوبے گا, اوپر والا بھی ڈوب جائے گا. یہ مثال جناب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھائی, اور آپ نے بتایا کہ یہی معاشرہ اگر سمجھو فلاں گھر والا بگڑا ہوا ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے, اس کا بیٹا شراب پیے, اس کی بیٹی غلط کام کرے, وہ آدمی جوا کھیلے, وہ آدمی کچھ بھی کرے, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ نہیں میرے بھائیو, آج آگ اس کے گھر میں لگی ہے, وہی آگ تیرے گھر میں کل لگ جائے گی. اس وجہ سے اپنے گھر کی بھی فکر کرو اور اپنے معاشرے کی فکر کرنے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, فرمایا لوگو, اے میرے بندو, تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے, نبی اکرم کی زندگی دیکھیں گے, اللہ کے نبی اس جہنم سے بچنے کی تیاری خود کیا کرتے تھے, اور دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے, اور
میں بھی اللہ کے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نبی اکرم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی اور اپنے فیملی کو بھی بچانے کی بھی کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ، یہ نبی محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کو جنت میں لے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں او میری بیٹی فاطمہ سنو، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، جو مانگنا دنیا میں مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ آج دنیا میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹی سے ظاہر سی بات ہے محبت کرتا ہے تو اپنے بیٹی کی فرمائش کو پورا بھی کرتا ہے، یہ چاہیے، ٹیپ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، گاڑی چاہیے، موبائل چاہیے، لے لو بیٹی، استعمال صحیح سے کرنا، اپنے بیٹی کی فرمائش کو باپ پورا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں میری بیٹی جو مانگنا ہے، جو میری استطاعت میں طاقت میں دنیا میں جو بھی تم مانگتے ہو مانگ لو، میں تمہیں دینے کو تیار، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن میری بیٹی سن، کل قیامت کے دن تمہارا باپ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن ذرہ برابر تیرا باپ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بھی فکر کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی کی بھی فکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے پریوار کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے، اب باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم کہاں سے دے؟ آج ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے تو اپنے بیٹیوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر کہاں سے دے؟ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد اپنے گھر والے کی اصلاح کرو، گھر والے کی اصلاح، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ حال ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، سماج کے اندر اصلاح پیدا کرنی ہو تو میرے بھائیوں ان اہم پوائنٹ کو ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے، ان اہم پوائنٹ کو۔ اور عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، حلال و حرام سے تمہیں بچنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، مدرسوں کو زندہ رکھو، مدارس کو زندہ رکھو، علماء کو زندہ رکھو۔ یہ علماء ہیں، یہ اسلام کے یہ پلر ہیں، یہ مدارس یہ اسلام کے پلر ہیں، یہ مساجد یہ اسلام کے پلر ہیں۔ ان مسجدوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے کہیں فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی چندے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا اللہ کو بھی پیسے کی ضرورت آ گئی؟ نہیں، اللہ کی ان چیزوں کو، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ دین کا ایک حصہ ہے، قلعہ ہے، ان کو اگر تم مضبوطی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کو تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب تصور کرو فلسطین کا وہ منظر آپ دیکھیے، فلسطین کا وہ منظر، ایک مسجد کو بچانے کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہے، اس مسجد کے اوپر یہودیوں کا قبضہ، اسرائیل کا قبضہ، اور ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، وہاں کی بہن بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، وہاں کے لیے دعائیں نکل رہی ہے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اندر شارٹ ویڈیو میں چھوڑ کر کے باقاعدہ وہاں پہ تڑپتے ہوئے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے، بچوں کی لاش کو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں کے لیے تم دعا کر رہے ہو، میرے بھائیوں تم اپنے مسجد کو کب تم آباد کرو گے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کے لیے چلو تم دعا کر رہے ہو، لیکن اپنے مسجدوں کو تم نے جو ویران کر رکھا ہے، اپنے مسجدوں کو آباد کب کرو گے؟ آج مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، اور دوسرا چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارا اسلام یہی کہتا ہے ایک مہینے اللہ کی عبادت کر اور 11 مہینے اللہ کی عبادت نہ کر، ایک مہینے قرآن کی تلاوت کر اور 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہ کر؟ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے حتیٰ یاتیک الیقین وعبد ربک، اے میرے بندے اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تم مر جاؤ، موت آنے تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ قرآن یہ بھی کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں،
ہمارے سماج کے اندر اصلاح پیدا کب ہوگی؟ جب ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے لگیں گے اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے میرے بھائیوں۔ لیکن ہم اللہ سے زیادہ محبت بھی نہیں کر رہے اور اللہ سے زیادہ ڈر بھی نہیں رہے۔ بیوی کا ڈر ہے، ہاں بیوی کا ڈر ہے۔ اگر کسی لڑکی سے ہمارا اگر غلط رشتہ ہے، بیوی کو پتہ چل جائے گا تو بیوی ناراض۔ ہاں بیوی سے بچنے کے لیے موبائل کے اندر پاسورڈ لگا دیا، بیوی کو پتہ نہ چلے۔ ہاں سماج سے بچنے کے لیے الگ آئی ڈی بنایا، کوئی جانے نہیں، اور لڑکیوں سے غلط چیٹنگ ہو رہا ہے، چپکے چپکے جہیز لے رہا ہے، حرام کا کاروباری کر رہا ہے۔ کیوں؟ لوگوں سے بچنے کے لیے۔ اس کا مطلب تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دونوں چیزوں کی کمی ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور اللہ کے فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت، محمد کی اطاعت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ اعلان کر دو، لوگوں کے سامنے یہ بات بتا دو، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ یہ دیکھو محمد الرسول اللہ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے نبی کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، نبی کی طریقے کے فالو کرو، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نماز نبی نے پڑھی، جیسے نماز محمد الرسول اللہ نے پڑھی، ویسی نماز تم بھی پڑھو۔ نبی کی شادی دیکھو، نبی نے شادی کیسے کی، ویسے شادی تم بھی کرو۔ نبی نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی، ویسی پرورش تم بھی کرو۔ نبی نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا، وہی رویہ تم بھی اپناؤ۔ نبی نے غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہی معاملہ تم بھی کرنے کی کوشش کرو۔ نبی نے بزنس کیسے کیا، ویسے بزنس تم بھی کرو، ویسی تجارت تم بھی کرو۔ نبی نے حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا، حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا، آپ نے زندگی کیسے گزاری، اسی طریقے سے تم بھی زندگی گزارو۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اے میری بہنوں، اے مرزا باری کی لڑکیوں، نبی کا فرمان تم بھی سنتے چلے جاؤ۔ کیا تمہیں جنت میں جانے کی فکر نہیں ہے؟ کیا تمہیں جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہ رہی ہو؟ اللہ کے نبی نے باقاعدہ اتنا فرمایا تھا، اے لڑکیوں، اے عورتوں، رأیت النار، میں نے جب جہنم میں جھانکا اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ پایا، عورتوں کی تعداد، عورتوں کی کثرت میں نے جہنم کے اندر دیکھی ہے، میں نے عورتوں کو جہنم میں جلتے بھی پایا ہے۔ میری بہنوں ذرا تصور کیجئے، دنیا کی آگ سے عورتیں کتنا بھاگتی ہے۔ عورتیں کیا، بڑے بڑے مرد جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، آگ لگتی ہے فوراً بھاگ جایا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب دنیا کی آگ سے ڈر رہے ہیں، آخرتی آگ سے تم بچنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ نبی اکرم نے فرمایا 4 کام کرو، اے لڑکیوں 4 کام تم بھی کرو۔ اگر جہنم سے بچنا ہے، اصلاح اگر چاہتے ہو، اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مثالی عورت بنانا چاہتی ہو، اپنے آپ کو اپنے گاؤں، اپنے سماج کے اندر ایک پیس بننا چاہتی ہو، تو سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسا، جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے، اے میری بہنوں تمہارے اوپر بھی یہ نماز ہے،
صرف مولویوں کے لیے نہیں، صرف مدرسہ کے لڑکیوں کے لیے نہیں، صرف مدرسہ کے طلباء کے لیے نہیں، یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے مردوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز رکشہ چلانے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز کالجوں میں پڑھنے والے لڑکا اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے، یہ نماز تجار بڑے بڑے تاجروں کے لیے بھی یہ نماز ہے۔ اگر مسلمان ہو تو یہ نماز سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ عورتوں 5 وقت کی نمازیں پڑھو، یہ نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وطاعت بالہا، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو۔ شوہروں کی فرما برداری کا مطلب شوہروں کے سامنے سجو دھجو، شوہروں کے سامنے خوبصورت رہو، شوہر کے سامنے اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی ظاہر کرو، اس کے سامنے اچھی بن کر کے رہو۔ شوہر کے سامنے بنتی ہے، جلسے میں جانا ہو تو آدھا گھنٹہ میک اپ کرے گی، 1 گھنٹہ میک اپ کرے گی، بڑھیا سے بڑھیا کپڑا اور خوبصورت سے خوبصورت لباس جلسوں میں پہن کر کے آئے گی۔ یہ تو مردوں کے لیے، شوہر کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آج گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ وَتَعْتْ بَالَهَا، فرمایا آئی عورتو تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اس کا ایک معنی محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اجنبی کو آنے مت دو، اور ایک مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جس کو بھی تم چاہو بلا نہیں سکتی ہو۔ شوہر کی اجازت ہو تب، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، کھلیرا بھائی، کز تمہارا کوئی بھی رشتہ دار کا ایسا جو تمہارے لیے غیر محرم ہو، ایسے کو اپنے گھر کے اندر انٹری مت دو۔ وَتَعْتْ بَالَهَا وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت، کپڑے اتنا چست، اتنی باریک مت پہنو کہ تمہارا جسم دکھے۔ ہاں یاد رکھو میری بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اگر یہ 4 کام تم نے کر لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دے گا، حکم دے گا، یہ 4 کام کرنے والی لڑکیوں کو اعلان کرو، جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ اصلاح اگر تمہیں کرنا ہے تو تمہیں یہ 4 کاموں کے پر تمہیں بھی عمل کرنا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اگر اصلاح چاہتے ہو اپنے سماج کے اندر تو اللہ کا ڈر تمہیں اپنے شوہروں کو بھی دینا پڑے گا۔ سلف صالحین کی عورتیں اپنے شوہروں کو باقاعدہ اپنے شوہر کو یہ اللہ کا ڈر دلایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے میرے شوہر، کمانے کے لیے جا رہے ہو، کمانے کے لیے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، حرام خوری مت کرنا۔ میرے بھائیوں، تو سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور سماج کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر فیملی والے کی اصلاح، اس کے بعد سماج کی اصلاح۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈر، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تب سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ اتنی آسانی سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔